بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ملک پاکستان کی ایک مایہ ناز شخصیت ہیں، جنہوں نے نہ صرف ریڈیو، ایکٹنگ، ہوسٹنگ، سٹیج، تھیٹر، فلم اور حتیٰ کہ سیاست میں بھی اپنے نام کا لوہا منوایا ہے۔ اس معروف شخصیت کو آپ طارق عزیز کے نام سے جانتے ہوں گے۔ جناب طارق عزیز صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد میری ساری زندگی کی جمع پونجی پاکستان کے نام ہے۔ ان کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ان کا پروگرام نیلام گر، جسے بعد میں طارق عزیز شو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شو نے انہیں ایک ایسی شاہانہ عزت و شہرت بخشی کہ آج ان کے مرنے کے بعد بھی ساری دنیا میں ان کا نام زندہ ہے۔ آپ 18 اپریل 1936 کو برٹش انڈیا کے پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی یہاں سے حاصل کی تھی۔ آزادی کے بعد ان کا خاندان پاکستان آ گیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ پاکستان میں پہلی سرکاری ٹرانسمیشن نومبر 1964 میں لاہور میں سٹارٹ ہوئی تھی اور طارق عزیز پہلے میل اینکر تھے اور پاکستانی سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی پر سب سے پہلے نظر آنے والے مرد کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ انہوں نے بہت سی فلموں میں ہیرو اور سائیڈ رولز بھی ادا کیے ہیں۔ ان کی مشہور فلموں میں سے ایک فلم سالگرہ بھی تھی جس نے بے حد مقبولیت حاصل کی اور ایک ہی سال میں 2 دفعہ نگار ایوارڈز بھی جیتے تھے۔ طارق عزیز کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ان کا شو نیلام گر تھا۔ طارق عزیز وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پاکستان میں گیم شوز کے کنسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے حد محنت کی۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا اپنی ابتدائی تعلیم ختم کرنے کے بعد لاہور میں اپنا کریئر سٹارٹ کرنے کے لیے آئے تھے تو اکثر ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ 2 وقت کے کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے اور سونے کے لیے مکان نہیں ہوا کرتا تھا، تو اکثر طارق عزیز صاحب فٹ پاتھ پر ہی سو جایا کرتے تھے اور یہی وہ شخص ہے جو فٹ پاتھ کے اندھیروں سے اٹھ کر پاکستان کا ایک روشن ستارہ بن گیا۔ اسما ملک کے ایک آرٹیکل کے مطابق جو کہ 2018 میں چھپا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ طارق عزیز کا کہنا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں، اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد میری زندگی کی ساری جمع پونجی حکومت پاکستان کے خزانے میں جائے گی تاکہ ان پیسوں سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ کہ نقطہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ طارق عزیز نے ہوسٹنگ کے علاوہ بہت سی انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کے انٹرویوز بھی کیے تھے جو ان کی عالمی شہرت کا باعث بنی۔ ایک دفعہ ایک کوئز پروگرام جس کا نام انعام گر ہے، اس پروگرام میں ایز اے گیسٹ گئے تھے اور ان سے پوچھے گئے سارے کے سارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے بنا کسی مدد کے، اور اس کے بعد جو انعامات انہیں ملے تھے وہ انہوں نے ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن کو دے دیے مدد کر سکیں۔ انہوں نے بچپن سے ہی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے 3 سیاسی پارٹیوں میں شمولیت اختیار کی رکھی ہے۔ سب سے پہلے 1970 میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا۔ انہیں فائر بینڈ سوشلسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کیونکہ ان کے نعروں سے عوام میں بجلی کی ایک تڑپ سی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد 1996 میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان نیشنل اسمبلی کے لیے لاہور سے منتخب ہوئے۔ اس کے بعد پرویز مشرف کے زمانے میں انہوں نے مسلم لیگ کاف میں بھی شمولیت اختیار کی۔ انہیں کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے پوئٹری بھی کی
وہ انتہائی نرم دل انسان تھے. ان سب چیزوں سے بڑھ کر وہ ایک محب وطن تھے. انہوں نے پاکستان کے لیے بے حد خدمات سر انجام دی. 1992 میں صدر پاکستان نے ملک پاکستان کے لیے طارق عزیز صاحب کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا. انہوں نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ کا سفر تھا. اس کتاب نے بے حد مقبولیت حاصل کی اور ان کی زندگی کے سارے حقیقی قصے لوگوں کے سامنے آ گئے، جنہیں جان کر لوگوں کے دلوں میں ان کا مرتبہ اور بھی زیادہ بلند ہو گیا. 17 جون 2020 کو بدھ کے دن لاہور میں ان کی وفات ہوئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انہوں نے بے حد محنت کی اور کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارا. وہ شخص جو لاہور کے فٹ پاتھ پر سویا کرتا تھا، اس نے اس قدر محنت کی کہ وہ پاکستان کے پارلیمان میں جا کر لوگوں کی آواز بن گیا اور ٹی وی کے ذریعے سے انہوں نے بہت سے لوگوں کی خدمت کی اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بلندیوں پر پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور نوجوانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ. چلتے چلتے وطن عزیز کو دعا. پاکستان زندہ باد.